کیسے روح کو زندہ کرتے ہیں معصومین. شام کے دربار کا واقعہ، شام کے بازار کا واقعہ مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ شام کے بازار میں یا دربار میں ایک بوڑھا شامی آیا چوتھے مولا کے سامنے، اور اس نے کہا الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم ونصر امیر المؤمنین یزید بن معاویہ علیکم. ساری تعریفیں اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا، تمہیں برباد کیا، تمہیں ہلاک کیا، اور ساری تعریفیں اس خدا کی جس نے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کو تم پر کامیابی عطا کی. سوچئے یہ بوڑھا کتنا مردہ ہوگا دلی طور پر جس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں. مردہ ہے کہ نہیں؟ واقعاً مردہ ہے نا. یہ تو روحانی طور پہ، ضمیر کے طور پہ، وجدان کے طور پہ مر چکا ہے اندر سے، جس کو یہی نہیں پتا کہ سامنے ہے کون. اور کیا کہہ رہا ہے؟ حمد اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا، حمد اس خدا کی جس نے تمہیں برباد کیا، اور حمد اس خدا کی جس نے یزید کو کامیاب کیا. اس کے جملے یہ ہو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلی طور پہ زندہ ہے، مر چکا ہے. کیا کیا امام نے؟ دیکھیے، حیات عطا کرنا اسے کہتے ہیں. جس طرح بدن کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دینا معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے. میرے مولا نے کہا اے بوڑھے، اوما قرأت وآت ذا القربى حقہ، تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی قربا کو ان کا حق دے دو؟ کہا پڑھی ہے. کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ کہا پڑھی ہے. کہا قربا ہم ہے. کہا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا پڑھی ہے. کہا قربا ہم ہے. کہا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصومین کے لیے بآواز بلند درود پڑھا کیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن لوگوں نے معصومین کے ناموں پہ بآواز بلند درود نہیں پڑھا، پھر توفیق سلب ہوتی ہے. اب وہ غیر معصوموں کے نام پہ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، لیکن معصوم کے نام پہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. لہذا بآواز بلند درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہات ہیں یا نہیں؟ 4 آیت سے میرے مولا نے پڑھی. آخری آیت آیت تطہیر. وہ بوڑھا رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا ہوا؟ ضمیر زندہ ہو گیا. رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرزند رسول میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں نے بڑی گستاخی کر دی، میری کوئی توبہ ممکن ہے؟ توجہ، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آج کی مجلس کا. میرا ساتھ دیجیے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام عرض کر رہا ہوں. قربتاً اللہ، نیت کر لی میں نے. کل آپ پڑھیں گے چہلم کی زیارت 40. یہ جملہ یاد کیجئے گا، میں آپ کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں. زیارت 40. زیارت 40 کا اہم ترین پیغام کہ صرف آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ. مولانا نے کہا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، دشمن کو چھوڑ دو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. توجہات ہے کہ نہیں؟ بوڑھے نے ساتھ کا اعلان کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، دشمن پہ لعنت بھیجتا ہوں. یزید نے بوڑھے کو بلایا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یزید نے شامی بوڑھے کو بلایا، گردن کٹوا دی. یزید نے کیا کیا؟ بدن کو مارا، لیکن وہ بوڑھا جس کی روح کو چوتھے مولا نے حیات عطا کی تھی، وہ آج بھی زندہ ہے. توجہ رکھیے گا. دشمن اہل بیت بدن کو تو مار سکتا ہے، روح کو میرے مولا نے چونکہ حیات عطا کیا تم گلا کاٹ سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پیغام دیا زین العابدین نے کہ اگر ہدایت مل گئی ہے تو اب ہدایت کا شرف یہ ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ، یزید پہ لعنت بھیجو اور حسین بن علی کا ساتھ دو. اس نے وہی کیا، گردن کٹوا لی، کامیاب ہو گیا. آج اس کا ذکر خیر ہوتا ہے کہ بوڑھے نے مولا کے کہنے پر اپنا گلا کٹا دیا. زندگی مل گئی، حیات مل گئی. آج مشکل کیا ہے؟ آج مشکل یہ ہے کہ ہم نے معکم پہ تو زور دیا، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ. وہ جو لا مع عدوکم اور لا مع غیرکم تھا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا، اور مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے. اور شب 40 ہے، کل زیارت 40 پڑھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ جملہ یاد کیجئے گا، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں. ہم نے عدوکم پہ فوکس نہیں کیا، اور یہ عدوکم پہ فوکس بڑا ضروری ہے. دشمن کون ہے دشمن؟ ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ آل محمد کے دشمن کی بھی کیٹیگریز ہیں. آل محمد کا دشمن بھی بڑے بھیس بدل کے آتا ہے. ایک دشمن وہ ہے جو کھلا دشمن ہے، عدو بین، آشکار دشمن. عدو مبین، کھلا دشمن ہے، حملے کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آل محمد کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ ہے کھلا دشمن. عدو ہماری قوم کی مصیبت یہ ہے جنہیں تاریخ نے آل محمد کا عدو مبین قرار دیا. جو آل محمد کے سامنے لشکر لے کر آئے، ان کو بھی مختلف بہانوں سے دشمن ماننے کو تیار نہیں. بھئی جنگ جمل سب کے سامنے ہے یا نہیں؟
جنگ جمل میں دشمنی آشکار ہے، دشمن کون ہے معلوم ہے، لیکن آپ کی قوم میں تتر بتر ادھر ادھر مختلف مقامات پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، نہیں ایسے نہیں بولتے، بری بات ہوتی ہے۔ رسول کی زوجہ تھی، امیر المومنین نے احترام کیا تھا۔ یہ وہ ہے جسے کھلا دشمن بھی نظر نہیں آ رہا، جس کو کھلا دشمن نظر نہیں آ رہا، جس کو کیٹیگری جو سپرلیٹو ڈگری ہے، نمبر 1 کیٹیگری، جس کو وہ دکھائی نہیں دے رہی، اس کو باقی 2 کیٹیگریاں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟